سچ بولنا، سیدھی بات کرنا، اپنے الفاظ اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا، یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے۔ اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، ہم سچے نبی کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے محبوب نے ہمیں سچ کا حکم دیا ہے، فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں گا۔ سچائیاں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، جھوٹ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اعصابی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی۔ انسان کے رشتے بھی ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے سے۔ سچائی انسان کی ذاتی ضرورت بھی ہے، معاشی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے، اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو۔ دنیا میں سب سے سچا پیغام دین کی دعوت دینا ہے، اس کے لیے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، حکمت کے ساتھ۔ یہ کہا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے ساتھ بولو، دانائی کے ساتھ بولو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ سچ، لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی، کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے، تو یہ کوئی سچ نہیں ہے۔ سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے، سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے، آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے۔ تو سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پھر ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا۔ لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ کچھ جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لیے تو ایسی بات کر لے، تجھے اس کی اجازت ہے۔ جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی، مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا، تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے۔ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے۔ اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا۔ تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا ہوں، تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے، کھا ہی سارا بڑا گیا ہے۔ تب یہ بات چھوٹے کو آ کے بتانے کی ضرورت ہے، تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے۔ جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی، اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتے۔ چاہیے تھا کہ جوڑتے، کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، وہ کیا کریں بھائی، تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، آ گئی ہے سمجھ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ چلے مسکرائیں نا آپ، ویسے ہی بتا دیں، ہو ذرا سنجیدہ اس مسئلے پہ، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس پہ آپ ویسے ہی بتا دیں۔ لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس کو منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، اس کا بھی اعتماد ضائع ہو جائے گا۔ اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں،
تو پھر یہاں بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا. تو یہ 2-3 مواقع. ایک چوتھی بات ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت. حکمت کے تحت ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. بعض لوگ بعض چیزیں کھا کے ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ. بے شک بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا تو اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی. لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں. ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلائلر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے. بات ختم ہو گئی. اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لیں گے. تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا تھا. اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے کو. تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا ہی ہے روڈ، اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں، یہ میرے ہادی ہیں. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک، گلی تک، اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح کے ہادی ہیں. کہتے میں نے کہا ہادی ہیں، تو وہ کہا اچھا 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 تمہارے ہادی ہیں. وہ گزر گیا. فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے. گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے. تو اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن جھوٹ، صریحاً جھوٹ، اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں. اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کرے، محلے کے 4-5 معزز لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا. بندہ کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا. تو بھائی تو صاف کہہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا وجہ کا جھوٹ، بلا وجہ کا. دوست بیٹھے یارانہ ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا، تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے. تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند، میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس کس پہ روب ڈال رہے؟ اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں تیرے تو ابے نے دیکھا، میرے دادے نے بھی 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا. تو ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں لوگ ایسا کرتے بلا وجہ؟ اور پھر کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے. وہ کہتے ہیں میں کہانی بنا کے سنانی پڑے، سنانی ضرور ہے. مذاق، ایک آدمی لطیفہ سنا لیا تو اب اس کی عزت نہیں بچتی جب تک یہ نہ سنائے. راز ہو گئے آپ لوگ، گھورنے لگ گئے ہو نا بیچ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیا ہوتا ہے کہ اب سنانا ضرور ہے لطیفہ، چاہے جھوٹا گھڑ کے بیان کیا جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میرا مومن ہوتا ہے وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اور جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا.